کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم کب رکھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں کے نشان جو دنیا کے 4 مذاہب کے ماننے والوں کے لیے آج بھی مقدس ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ حوا کے ساتھ جنت میں رکھا گیا۔ البتہ شیطان کے ہیلوں میں آ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی سے حضرت آدم اور حوا کو بعد میں زمین پر بھیج دیا۔ قرآن و حدیث میں حضرت آدم اور حوا کے زمین پر اتارے جانے کا تو ذکر ہے، لیکن کہاں اتارے گئے اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ موجودہ نام سری لنکا ہے اور اس ملک کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتارا گیا۔ چونکہ جدہ کے معنی دادی کے ہیں، اس لیے جدہ کو حضرت حوا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی 67 انچ اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ اسے سنالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ 7559 فٹ بلند ہے، جس کی چوٹی بھی کوہ آدم سے ہی موسوم ہو گئی ہے۔ تاہم یہ چوٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، بدھ مت اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں متبرک مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ سری لنکا کے 3 دریاؤں کا منبع بھی یہی پہاڑ ہے، جہاں پر یاقوت اور نیلم کے پتھروں کی فراوانی ہے۔ سلیمان ندوی کے شاگرد مولانا خواجہ بہاؤالدین اکرمی کی تصنیف اربوں دریائے ہند 20ویں صدی کے اوائل میں چھپی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ سری لنکا کے پہاڑ کی چوٹی پر موجود یہ نشان مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھوں کے لیے متبرک ہے۔ مسلمان اس کو حضرت آدم کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ نشان ان کے خدا شیوا کے قدموں کا ہے، جبکہ بدھوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ نشان بدھا کے قدموں کا ہے، جو سری لنکا 3 بار آئے تھے۔ انڈیا کے معروف تاریخ دان سنت پائے رائکر لکھتے ہیں کہ 16ویں صدی میں سری لنکا آنے والے پرتگالی اور مسیحی سیاحوں کا خیال ہے کہ یہ قدم سینٹ تھامس کے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو دنیا کے 4 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک مقدس ہے۔ 14ویں صدی کے مشہور زمانہ سیاح ابن بطوطہ اس پہاڑ پر اپنی سیاحت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہوئے سیلون کے جزیرے پر جا نکلے، جہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی نظر آتی تھی۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا پرخطر علاقہ ہے جو سمندر میں جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ یہاں کا راجہ ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ہم یہاں اترنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن سمندر کے خراب موسم کی وجہ سے چارہ نہ تھا، اس لیے میں کنارے پر اترا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مصر کے بادشاہ کا ہم زلف ہوں اور بادشاہ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے راجہ کو خبر کی، راجہ نے مجھے بلا بھیجا۔ راجہ نے میری آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میں یہاں مقدس قدم کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ سیلون میں حضرت آدم کو بابا اور اماں حوا کو ماما کہتے ہیں۔ راجہ نے غلام میرے ہمراہ کیے جو مجھے ایک جھولے میں اٹھا پہاڑ پر لے گئے۔ 4 جوگی، 3 برہمن، 10 اہلکار اور 15 لوگ میرا سامان اٹھانے والے بھی ساتھ بھیجے۔ ہم منڈالی پہنچے جہاں کے راجہ نے ہماری دعوت کی۔ اس شہر میں سوائے ایک خراسانی کے کوئی مسلمان نہیں تھا جو پہاڑ پر ہی جا رہا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اولین راستہ شیخ عبداللہ بن حتیف نے دریافت کیا تھا۔ یہاں ایسے درخت ہیں جن کے پتے نہیں جھڑتے اور رنگ رنگ کے نکلتے ہیں۔ یہاں ہتھیلی کے برابر سرخ گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ ان میں اللہ محمد کا نام قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے قدم تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو باوا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا راستہ، یعنی آدم اور حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے اور باوا کا دشوار گزار۔ پہاڑ میں سیڑھیاں کھدائی کی گئی ہیں جن کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لگائی گئی ہیں، جنہیں پکڑ کر اوپر کی طرف چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر سے غار خضر تک 7 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے زائرین قدم کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ قدم بابا کے قدم کا نشان ہے جو ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے، جو سطح سے اونچا ہے اور میدان میں ہے۔ قدم مبارک پتھر میں گھسا ہوا تھا اور اس کا نشان بن گیا۔ یہاں اہل چین آئے ہیں اور وہ انگوٹھے کی جگہ کو پتھر میں سے توڑ کر لے گئے تھے اور جا کر شہر زیتون کے ایک مندر میں رکھ دیا تھا۔ ہندو زائرین یہاں پتھر میں سونا اور چاندی رکھ جاتے ہیں، اس لیے فقیر جب غار خضر میں پہنچتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پہنچ کر جو سونا چاندی موجود ہو اسے لے لیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں تھوڑا سا سونا اور جواہرات موجود تھے۔
اب دستور یہ ہے کہ زائر لوگ 3 دن غار خضر میں قیام کر کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ تاریخ میں کوہ آدم کا پہلا تذکرہ اچھا وجہ بھاؤ اول کے ہاں ملتا ہے، جس کا دور 1055 سے 1110 قبل مسیح کا ہے۔ وہاں ایک پتھر پر کندہ ہے کہ بادشاہ نے گلمائے گاؤں کے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ وہ یہاں آنے والے زائرین کا خیال رکھیں۔ اسی دور میں یہاں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے راستے بھی بنائے گئے تھے۔ بادشاہ نسان کمالہ، جس کا عہد 1187 سے 96 کا ہے، کے دور میں یہاں قدم کے ارد گرد مضبوط حد بندی کی گئی۔ بادشاہ پارا کرما دوئم، جس کا عہد 1225 سے 69 کا ہے، اس کے وزیر دیوا پرتھی راجا نے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنوائیں اور ان کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لگائیں تاکہ زائرین انہیں پکڑ کر اوپر چڑھ سکیں۔ کوہ آدم کا ذکر 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی تمل زبان کی رزمیہ نظم مان مکالی میں بھی آیا ہے، جس میں اسے جواہرات کا جزیرہ کہا گیا ہے۔ چینی سیاح فاہین بھی یہاں 5ویں صدی کے اوائل میں آیا تھا۔ 19ویں صدی میں کئی یورپی سیاحوں نے بھی اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ یونیسکو کے مطابق سالانہ 20 لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں۔ سری لنکا کی اساطری روایات پر مشتمل کتاب ماہو مسا کے مطابق بدھا 550 قبل مسیح میں سری لنکا آئے تھے، جنہوں نے ایک قدم انوار ردھا پورا میں اور دوسرا سرپادا یعنی کوہ آدم پر رکھا تھا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔